جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المكين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. واقعہ مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. ایک دم خاموشی سے مت بیٹھا کرو، بغیر کہے بھی کبھی بول دیا کرو، پیشگی بولا کرو. ماں باپ کے نام پر، امی کے نام پر، ابا کے نام پر، چچا کے نام پر، خالہ کے نام پر، خالو کے نام پر، سب کے نام پر بول دیا کرو. اگر تمہاری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرما دے تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. یہ شعر تو ہزارہ پڑھا جاتا ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. زور سے بولو. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور اس نشانی کے تو سگ بھی نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے تو سگ بھی نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا. اور یہ جو شعر ایک شعر کہا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے
کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان کریمی عظیمی ہے کہ آپ نے بغداد معلیٰ کی مسجد سے پکارا کہ تمام دنیا کے اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم میرا قدم. تو پوری دنیا میں جتنے اولیاء ہیں سب نے اپنے اپنے سروں کو جھکا دیا مگر اجمیر کی دھرتی سے خواجہ غریب نواز نے پکارا کہ یہ آنکھیں یہ دل ہے یہ سر یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ دل ہے یہ سر یہ جگر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. بادہ توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے جانثاروں شہدائے ملت کے طرفداروں آئیے ہمراہ مل کر ایک بار نہایتی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مرکز عقیدت آقا مولا سیدی و سندی آقائی ملجائی ماغائی مرشدی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. سمٹ کے بیٹھیے آپ ادھر کو ہٹتے جائیے کم سے کم کر جگہ دیجیے لوگ دیکھ دیکھ کے اوپر جا رہے ہیں. ہر جمعے میں سمجھاتا ہوں مگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اس میں کافی خسارہ ہوتا ہے. ایک بار اور محبت سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہاں بھی ایک آدمی کی جگہ ہے اور آپ کے بیچ میں بھی ایک آدمی کی جگہ ہے. اس جگہ کو آپ پڑھ کریے وہاں بھی ایک آدمی کی جگہ ہے. یہ ساری جگہ کو پڑھ کر کے اگر پہلے سے بیٹھے تو کہنا کیوں پڑے گا سارا ٹائم آپ میرا خراب کر دیتے ہیں. اور آپ ایک بات اور یاد رکھیے ہر جمعے میں یہ تقریر ریکارڈ ہوتی ہے اور انٹرنیٹ پر جا رہی ہے. آپ جتنا بلواتے ہیں سب نیٹ پر جا رہا ہے. لوگ جو دیکھیں گے تقریریں تو آپ کہیں گے کہ کیسے لوگوں کو پتا نہیں ہر جمعے میں ان کی ٹوک ٹاک ہوتی ہے. محبت سے ایک بار اور جھوم کا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت کے دو مصرے جلدی سے ملاحظہ فرما لیں ٹائم زیادہ نہیں ہے. یا غوث الاعظم قطب الورا کیا خوب بنی توری جھالریا یا غوث الاعظم قطب الورا کیا خوب بنی توری جھالریا اللہ تیرے روزے کی جھلک جب دیکھی بھائی میں تو بادریا اللہ تیرے روزے کی جھلک جب دیکھی بھائی میں تو بادریا یا غوث اعظم قطب الورا. محبت سے یہ مصرع ملاحظہ فرمائے اور توقع کہتے ہیں سبحان اللہ. یا غوث الاعظم قطب الورا کیا خوب بنی توری جھالریا اللہ تیرے روزے کی جھلک جب دیکھی بھائی میں
درود پاک پڑھنے کا اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد المادر الجود والکرم منبع العلم والحلم والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار محبت سے پڑھنا ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں. اور خطبہ مسئلہ کے بعد جس قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پوری آیت کریمہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور ایسے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو خود بھی کامیاب ہے اور تم کو بھی کامیاب بنا دے. حقیقت میں جو سچا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے اور یقیناً ڈرنا اسی کو آتا ہے جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے. نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا گریہ گزاری کرتا رہتا ہے. پروردگار سارے کارنامے کرنے کے بعد ساری عقیدت و محبت کرنے کے بعد ساری عبادت و ریاضت کرنے کے بعد پھر بھی دل میں یہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرے رب نے میری اس عبادت کو قبول کیا بھی یا نہیں کیا. قبول کیا بھی یا نہیں کیا. اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرتا, فخر نہیں کرتا, نازا نہیں ہوتا. یقیناً جس کو اپنی عبادت پر ناز نہیں ہوتا وہی اللہ کا مقدس ولی ہوتا ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اب سچوں کی حقیقت کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہر آدمی اپنی سچائی کا ثبوت پیش کر رہا ہے اور ہر آدمی ہر قوم کا ایک جو ایک قوم کا ایک آدمی اپنے آپ کو سچا بتاتا ہے. ایک ادنا سے آدمی کو پکڑ کر پوچھو تو سچا ہے, چاہے وہ سر سے پیر تک جھوٹا ہو پھر بھی یقیناً وہ یہی کہے گا لوگوں میں سب سے زیادہ سچا ہوں, میں سب سے زیادہ سچا ہوں. اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرے گا. ہر ایک قوم اپنی سچائی کا ثبوت پیش کر رہی ہے, مگر یاد رکھو یقیناً سچا وہ ہے جو دنیا میں ہو تو اکیلا اور جب وہ قبر میں پہنچ جائے تو لوگوں کو بلائے نہیں بلکہ لوگ اس کی قبر پر دوڑتے ہوئے جائیں اور اس کی قبر پر سالانہ میلہ. اور اس بھی اس اللہ کے مقدس ولی کا ہوتا ہے. لوگ کرتے نہیں ہیں, پروردگار جس کو چاہتا ہے اس کا عرض کروا لیتا ہے اور لوگوں کو جس کو چاہتا ہے رب العالمین لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیتا ہے, رجوع کر دیتا ہے. وہ لوگوں کو بلاتا نہیں مگر لوگ دوڑتے ہوئے اس کے دربار میں جاتے ہیں اور اس کے دربار میں جا کر اپنی جبین عقیدت جھکا کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے سچے ولی, اے اللہ کے مقدس ولی, تم اللہ کے نزدیک ہو, اللہ کے پیارے ہو, اللہ کے قریبی ہو. ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں. ہماری دعا دیر میں قبول ہوتی ہے, تمہاری دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں جہاں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس نیت سے نہیں جاتا کہ ہم سجدہ کریں گے, ہم پرستش کریں گے, ہم پوجا کریں گے, ہم عبادت کریں گے, ہم قبر کو پوجیں گے. جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اور رسول کا جو امتی جاتا ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں تو اس نیت سے جاتا ہے کہ وہ نیک ہے, ان کی قبر پر رحمت و انوار کی برسات ہوتی ہے. اور جب ہم گنہگار
اعلان ہو چکا ہے، وصال ظاہری ہو چکا ہے. اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کرتے ہیں میری ماں، میری والدہ محترمہ، میں علوم نبوی جناب محمد رسول اللہ کے علوم کو اپنے سینے میں مزین کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت فرما دے، مجھے اجازت فرما دے. والدہ ماجدہ عرض کرتی ہے میرے لبتے جگر، میں نور نظر تیری جدائی کو ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتی، ایک گھڑی کے لیے تجھے چھوڑ نہیں سکتی، ایک لمحے کے لیے تیری جدائی برداشت نہیں ہو سکتی، مگر میں اپنی جدائی کو تیری برداشت کر سکتی ہوں، دل کو تڑپا تو سکتی ہوں، آنسوؤں کی دریا بہا تو سکتی ہوں، مامتوں کو بچلا تو سکتی ہوں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تو مصطفیٰ کے دین سے دور رہ جائے، مصطفیٰ کے دین سے دور رہ جائے، یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا. والدہ نے اجازت دے دی اور علم دین سیکھنے کے لیے جب گھر سے نکلے اور قافلہ جانے کی تیاری ہو گئی تو آپ کی ملکیت میں جو آپ کے باپ کی میراث تھی اس میں سے 40 اشرفیاں آپ کے حصے میں پڑی. کتنی؟ زور سے بولو. 40 اشرفیاں آپ کے حصے میں پڑی. اور والدہ نے سوچا کہ شاید اب میرے بیٹے سے میری ملاقات نہیں ہوگی، یہ زندگی کی آخری ملاقات ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں، ملاقات یا ہو یا نہ ہو. اپنے لبتے جگر کو پاس بلایا، رخسار کو چوما، سینے سے لگایا. حضرت ام الخیر فرماتی ہیں بیٹا تیری ملکیت میں تیرے باپ کے نام پر تیرے ہاتھ 40 اشرفیاں آئی ہیں، وہ اشرفیاں یہ ہیں. اور اس کو ایک جو ہے اوپر سے ایک صدری بنائی، ایک سلوکہ بنایا، ایک جو ہے جوار کٹ بنائی اور اس کے اندر اس کو سی دیا 40 اشرفیوں کو. اور چلتے چلتے تنبیہ کر دی میرے لاڈلے، میرے نور نظر، میرے لبتے جگر، تیری ماں ام الخیر حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے تیری ماں کی وصیت ہے ہر مقام پر جانا اور سن لو ان میں دین مصطفیٰ بھی سیکھنا، مگر یاد رکھ کبھی تو اپنی زبان پر جھوٹ نہ لانا. جب بھی کوئی بات آئے گردن بھی کٹانی پڑے، سر بھی کٹانا پڑے، خون کی ندیاں بہانی پڑے، خون کا قطرہ قطرہ بہانا پڑے، علم دین مصطفیٰ کی خاطر اگر دیش سے پردیش بھی جانا پڑے، مگر میرے بیٹے زبان پر جھوٹ نہ آنا چاہیے. جھوٹ، مگر ہم میں جو سب سے بڑا جھوٹا ہے وہی سب سے بڑا مولانا ہے. سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا پیر. سمجھ گئے؟ پیروں کی مولاناؤں کی کوئی کمی نہیں ہے، جتنا بڑا جھوٹ بولے اتنے چندے کا مالک. سرکار نے قافلے کے ساتھ ہو گئے، قافلہ روانہ ہو گیا. ایک مقام پر قافلہ پہنچا تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ مل گیا اور قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا. پورے قافلے کو لوٹتے چلے جا رہے ہیں، قافلے کو لوٹتے چلے جا رہے. بوڑھوں کو لوٹا، جوانوں کو لوٹا، نوجوانوں کو لوٹا، ہمعمر کو لوٹا، سارے لوگوں کو لوٹ لیا. مگر غوث پاک کا بچپنے کا زمانہ، غوث کے قریب کوئی نہیں آتا. اچانک ایک ڈاکو آیا، آ کر کہنے لگا ذرا بچے یہ تو بتا تیرے بھی 5 کچھ ہے. میرے غوث کو اپنی ماں کی وصیت یاد آ گئی. عرض کرتے ہیں میرے پاس بھی 40 اشرفیاں ہیں. بتا دو گے؟ مار گھر میں چھپا ہوا ہے، پولیس مارتی جا رہی ہے، ڈاکو مارتے جا رہے ہیں، خونریزی ہوتی جا رہی ہے، قتل بازی ہوتی جا رہی ہے. اپنا نہ بتائے تو نہ بتائے پڑوسی کا بھی چھپا لیتا ہے، بھائی کا آدمی نہیں دیتا. میرے غوث نے فرمایا 40 اشرفیاں. ڈاکو سمجھا کہ بچہ مذاق کر رہا ہے، چھوڑ کر چلا گیا. دوسرا ہے اس نے پوچھا میرے غوث کی وہی زبان. تیسرا ہے اس نے پوچھا میرے غوث کی وہی زبان. چوتھا ہے اس نے پوچھا میرے غوث کی وہی زبان. 40 اشرفیاں ہے. پورا قافلہ لوٹ لیا گیا. لوٹنے کے بعد سردار کے پاس پہنچے اور جا کر سارا مال جمع کر لیا. سردار نے پوچھا لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ قافلے میں کوئی لٹنے سے بچا تو نہیں؟ ایک ڈاکو عرض کرتا ہے حضور بچا تو کوئی نہیں، مگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ مذاق ضرور کرتا ہے. جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے تو عرض کرتا ہے میرے پاس بھی 40 اشرفیاں ہیں. گرو نے کہا، اس سردار نے کہا قافلے کے کیسا کرو اس کو میرے پاس لے کر آؤ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے بولو غوث کے نام پر. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ کے بادشاہ ولیوں کے سردار جیسے ہی سامنے پہنچے، بچپنے کا زمانہ، چہرہ دیکھا نور سے معمور تو ہو گیا مسرور. کہنے لگا بچے کیا تیرے بھی پاس کچھ ہے؟ میرے غوث نے فرمایا جی میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میری بغل میں سی رکھی ہے.
بھائی نے؟ یہ میری ماں کی وصیت. سلوکے کو اتارا گیا, اس کے استر کو پھاڑا گیا, 40 اشرفیاں غوث اعظم کے اس سلوکے میں نکلی. جب دیکھا تو پوچھا میرے بچے ذرا سردار کہنے لگا ذرا یہ تو بتا, لوگ مال اپنا چھپاتے ہیں, لوگ چاند کہتے تھے مال نہیں بتاتے, لوگ قربان ہو جاتے ہیں مال نہیں بتاتے, پٹائی کھاتے ہیں مال نہیں بتاتے, تو یہ تو بتا دے یکے بارے دیگر تمام کو تو نے مال اپنا کیسے بچا دیا, بتا دیا. تو بچہ تھا, اگر کہہ دیتا نہیں ہے تو تجھے لوٹا نہیں جاتا, تجھ پر ڈاکہ ڈالا نہیں جاتا, تیرا مال ضائع نہیں ہوتا, تو نے اپنا مال بتایا کیسے, ذرا یہ تو بتا. سرکار ہوتے بات فرماتے لوگوں, جب یہ اپنے گھر سے نکلا تھا میری ماں ملخیر نے جو ولیہ ہے وصیت کی تھی, میں ایک ولی کا بیٹا ہوں اور ایک ولیہ کا بیٹا ہوں. عرض کیا تھا بیٹا ہر مقام پر جانا مگر جھوٹ مت بولنا, میں نے اپنے ماں کے وعدے کو نہ توڑا اور نہ قیامت تک, زور سے بولو, نہ میں نے اپنی ماں کے وعدے کو توڑا اور نہ قیامت تک توڑوں. بدماش ڈاکو کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگا بچے تو اپنی ماں کے فرمان کو نہیں توڑ سکتا, اور ہم کتنے بڑے کم نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے فرمان کو توڑ رہے ہیں, ہم اللہ کے فرمان کو بھول بیٹھے. سرکار غوث اعظم کے قدموں پر گرا اور ڈاکو نے فوراً غائب ہو گیا اور 40 آدمی اس کے ساتھ سرکار غوث پاک کے بچپنے میں غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کر کر بیعت ہو گئے. بیعت ہو گئے. یہ غوث اعظم کے جلوے ہیں, غوث اعظم کی شان ہے یہ, سبحان اللہ, یہ غوث پاک کے جلوے ہیں. دیکھ لی حیثیت تو غوث اعظم کی دیکھو, جب غوث کا جواب نہیں ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا جواب کہاں سے لائے. یہ غوث اعظم کی شان ہے. علوم نبوی سیکھتے ہیں, بغداد محلہ سے دور ہو گئے اور علوم نبوی سیکھنے کے بعد پیر کامل کی تلاش ملی, اب ان کو سیکھ گئے, علوم مصطفیٰ تو سینے میں مزین ہو گیا, مگر دل میں یہی تمنا رہی کہ وہ مرتبہ مل جاتا جو میرے نانا کو ملا تھا, وہ مرتبہ مل جاتا جو میرے ابا کو ملا تھا, اس منزل پر فائز ہو جاتا جس پر میرے باپ دادا ہو چکے ہیں. تم نے سوچا کبھی ابا نمازی تھے, بیٹا نماز نہیں پڑھتا کبھی نہیں سوچتا, چاچا نمازی تھے, بھتیجا کبھی نہیں سوچتا, پھوپھا نمازی تھے, بھتیجا کبھی نہیں سوچتا, اماں نمازی تھی, بہو کبھی نہیں سوچتی, کلبے والے نمازی تھے, ہم کبھی نہیں سوچتے. خاک پڑ جائے ہمارے سینوں پر, ذہن ہمارے مٹی میں مل جائے, ہماری طبیعتیں بدل جائے, پروردگار کوئی ایسا ولی ہم کو عطا کر دے کہ ہماری سیرت بھی بدل جائے, ہماری صورت بھی بدل جائے. اللہ کے مقدس ولیوں کی شان رہی ہے جو لوگ ولیوں کو مر کر مٹی میں ملاتے ہیں, ولیوں کو کہتے ہیں کہ یہ مر کر مٹی میں مل گئے, وہ خود مٹی مٹی ہو گئے. سرکار سیدنا غوث پاک کی والدہ فرماتی ہے میرا بیٹا عبد القادر میرے پیٹ میں تھا تب بھی ولی تھا, تب بھی ولی تھا. 15 بارے آپ نے ماں کے پیٹ میں یاد کیے, یہ بات ہے, جھوٹ کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. سرکار سیدنا غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں 15 پارے حفظ کر لیے. اور دوسری بات ہے کو سنو, میرے قوم مرغا کھاتے تھے اور مرغے کو زور سے, مرغے سے آپ کو پیار تھا, مرغا کاٹ ذبح کرتے تھے اللہ کے نام پر اور پھر کھا لیا کرتے تھے, اور اس کے بعد مرغے کو پھر کہتے تھے تم بسم اللہ, تو اللہ کے ولی کی زبان سے جو کلمات نکل جاتے پورے ہوتے, مرغا باندھ دیتا ہوا زندہ ہو جاتا, زندہ ہو جاتا. آپ کا بچپنے کا زمانہ, آپ کا کھیل یہ تھا کہ آپ بچوں میں کبھی کھیلتے نہیں تھے, اور کھیلتے بھی تھے تو مارتے اور گراتے تھے, مارتے اور گراتے تھے. جنگل میں چلے جاتے, تمام بچوں کو لے جاتے, کہتے لوگوں اے بچوں میرے حکم سے مر جاؤ, تمام مر جاتے, پھر کہتے میرے حکم سے. یہ غوث اعظم کا کھیل تھا. کھیلے گا آج کا کوئی بچہ, کوئی ہے مائی کا لال جو کھیل غوث اعظم نے کھیلا وہ کھیلے. اچانک ایک عورت کا بچہ مر گیا اور وہ روتی ہوئی زاروں پتا آ رہی ہے, ایک اکلوتا بیٹا ہے, ایک ہی بچہ ہے, دوسرا کوئی بچہ نہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا, تمام ڈاکٹروں کو حکیموں کو علاج کرایا مگر بچہ بچ ہی سکا, نہ علاج کر دیا, روتی ہوئی آ رہی ہے. اچانک ایک بندہ مل گیا اور کہنے لگا کیوں رو رہی ہے, کہا ایک ہی بچہ تھا, ایک ہی چاند تھا, ایک ہی دل کا ٹکڑا تھا, ایک ہی میرے جگر کی تسلی تھی, یہ بچہ انتقال کر گیا,
بچے ایسا کرو، بغداد شریف کے پورب میں ایک میدان میں غوث اعظم اسٹیل کھیلتے، تم اپنے بچے کو چپکے سے لے کر جاؤ، جیسے ہی کہے بچوں مر جاؤ، تم بھی سیج میں اپنا بچہ لٹا دینا، اور وہ کہے بچے زندہ ہو جاؤ، سارے زندہ ہو جائیں گے، آپ کہنا حضور میرے بچے کو زندہ کرو، وہ کہے میں نہیں کروں گا، آپ پیچھے پڑ جانا، اللہ کا ولی ہے، چاہے تو مردہ کو لوہے محفوظ پر زندہ لکھ دے، چاہے تو لوہے محفوظ پر مردے کو زندہ لکھتے، اور بہت بھی نہیں دیکھا غوث سمدانی، قطب ربانی، پیر راسانی، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر، پیروں کے پیر، میروں کے میر، محی الدین عبد القادر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کھیل کھیل رہے، 60-70 بچے، اور غوث پاک اکیلے طرح بچوں سے کہتے ہیں بچوں مر جاؤ، تمام مر جاتے ہیں، اور اپنے دھیرے سے چادر سے بچہ نکالا اور لٹا دیا، غوث اعظم فرماتے جتنے میرے حکم سے مرے سب زندہ ہو جاؤ۔ ایک غوث کی غیب پانی دیکھو، جب اس غوث کے غیب پر یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول کے غیب کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں غوث اعظم جتنے بچے میرے حکم سے مرے سب زندہ ہو جاؤ، سارے بچے زندہ، ایک وہ بچہ جو عورت کا تھا اللہ کے حکم سے مرا زندہ نہیں ہوا، عورت کہتی ہے حضور میرا بچہ، کہتی ہے تیرے بچے کو میں نے نہیں مارا، میں نے جس کو مارا اس کو زندہ کر دیا، حضور ایک ہی چشمہ چراغ ہے، ایک ہی بچہ ہے، حضور مجھے بچہ چاہیے، آقا بچہ چاہیے، آقا بچہ چاہیے، قدموں پر گر گئی، غوث کے پیر کو پکڑ لیا، قدم غوث کو پکڑ کر تڑپنے لگی، بچے سے غوث سمدانی کا بچپنے کا زمانہ، ایک مومن کا دل یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میرا بھائی تڑپے اور اس کا دل نہ بگڑے، دل بگڑ گیا، اور دیکھتے صحیفہ کو سر پر ہاتھ رکھا فرماتے اللہ اٹھ جاؤ، اے بچے تم بے اللہ، تو بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، بچہ زندہ ہو گیا، عورت لے کر پہنچی، راستے میں حضرت ابو صالح مل گئے، اے حضرت عبداللہ سومئی، یہ سرکار غوث پاک کے نانا ہے، مل گئے، پوچھا عورت کہاں سے آ رہی؟ کہا یہ آپ کے بچے کے جلوے ہیں، میرا چراغ بجھ گیا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا، میرے گھر کی تاریکی، میرے گھر میں تاریکی ہو گئی تھی، روشنی چلی گئی تھی، میں نے غوث پاک کے قدموں میں اپنے بچے کو رکھا، میرا بچہ زندہ ہو گیا۔ ولی نے جب بچے کے جلوے دیکھے دوڑے ڈنڈا اٹھاتے ہوئے میدان میں پہنچے، جا کر پوچھا عبد القادر تیری یہ جرأت بچپنے میں مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ غوث اعظم نے دیکھا نانا آ رہے ہیں، دوڑ لیے، دوڑے، پیچھے پیچھے بچے بھی، بچوں بھاگو، نانا آ رہے، سرکار غوث پاک آگے آگے، پیچھے پیچھے بچے، پیچھے پیچھے عبداللہ سرکار غوث پاک کے نانا، کبھی گاؤں سے گزرے، شہر سے گزرے، قبرستان میں داخل ہو گئے، قبرستان میں جیسے ہی پہنچے غوث پاک فرماتے ہیں اے مردو بھاگو، نانا آ رہے، جتنا قبر میں مردے تھے سب اٹھ کر بھاگ لیے۔ یہ سچی روایت ہے، جھوٹا ثابت کرتے چیلنج ہے میرا، سارے مردے بھاگے، جب دیکھا آواز آئی عبد القادر یہ کیا غضب کر رہے ہو، ذرا ٹھہر جاؤ، رک جا، ذرا بتا نانا مارو گے تو نہیں؟ کہا نہیں ماروں گا، ذرا ٹھہر جا، کہتے ہیں قبر والوں اپنی اپنی قبروں میں چلے جاؤ، سارے مردے اپنی قبر میں چلے گئے، فرمایا عبد القادر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نانا دیر ہو گئی تھی، لوہے محفوظ پر مردہ لکھا تھا، میں نے اس کو مٹایا، مٹا کر اس کو سیدھا کیا، پھر اس پر زندہ لکھا، زندہ لکھنے میں تاخیر ہو گئی، اس سے پہلے زندہ کر دیتا، اس سے پہلے زندہ کر دیتا۔ یہ سرکار سیدنا غوث پاک کی شان۔ بغداد محلہ کے اندر ایک پادری تھا، ایک عیسائی، اور چیلنج کرتا تھا پورے بغداد کے علماء کو، نہ معتبر علماء، نامور علماء کے سر نیچے کر رہا تھا، اور عرض کرتا تھا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، اور اللہ کے مقدس ولی نے ہزار فرمایا، دعویٰ کیا کرتے تھے اللہ کے مقدس ولی کہ جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہیں ویسے میری امت کے اولیاء ہوں گے، جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہیں آقا دو جہاں نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہیں ایسے میری امت کے ولی ہوں گے۔ اعلان کرتا تھا ہمارے عیسیٰ مردہ زندہ کیا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کے کسی امتی نے آج تک مردہ زندہ نہ کیا۔ غوث اعظم کے کانوں میں بات پہنچی، دوڑتے ہوئے عیسائی کے پاس پہنچے، جلال آ گیا،
عیسائی کیا کہتے ہو؟ کہا تمہارے نبی کا قول ہے، تم جس نبی کے امتی ہو محمد رسول اللہ کا قول تھا کہ جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوں گے ایسے میری امت کے بنی ہوں گے۔ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، آج تک کسی محمد کے بنی نے یا امتی نے ایک بھی مردہ زندہ نہ کیا۔ میرے غوث فرماتے جوش آ جاتا ہے، جلال آ جاتا ہے، اے عیسائی پادری اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ اسلام قبول کرو گے؟ کہتا ہاں اسلام قبول کروں گا۔ کہے چل بتا کون سی قبر والے کو زندہ کروانا چاہتا ہے؟ دیکھو چیلنج، غوث پاک کا چیلنج دیکھو، میرے غوث کا چیلنج دیکھو۔ غوث پاک فرماتے پادری تم جس قبر پر ہاتھ رکھ دو گے اللہ و رسول کے عزت و جلال کی قسم میں اسی قبر والے کو زندہ کر دوں گا۔ یہ شان غوثیت ہے۔ ایک قبرستان میں پہنچے، قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک پادری نے قبر پر ہاتھ رکھا، غوث پاک فرماتے یہ قوال تھا اور 100 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ کتنے سال پہلے بولا کرو یار؟ 100 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ قوال تھا، گانے بجانے کا اس کا کام۔ اور سن لو میں اس کو ابھی زندہ کرتا ہوں، یہ اپنی قبر سے بھی گاتا بجاتا ہی نکلے گا، اپنی قبر سے بھی گاتا بجاتا ہی۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا پادری اب ذرا یہ بتا دے کہ تیرے عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ پادری کہتا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کن بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کن بِإِذْنِ اللَّهِ کا مطلب ہے اللہ کے حکم سے، زور سے بولو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ حضرت غوث پاک کو جوش آیا، قبر میں لات ماری، فرمایا عیسیٰ کہتے تھے کن بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر غوث نہیں کہے گا، میں کہتا ہوں کن بِإِذْنِی۔ وہ تم اللہ کے نام سے زندہ کرتے تھے، اے قبر والے میرے نام سے زندہ ہو جا۔ کن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے نہیں میرے حکم سے۔ قبر پھٹی، شک ہوئی اور قبر سے کفار گاتا بجاتا نکلا۔ فرماتا غوث سمرانی، قطب ربانی، پیر الاسانی، بڑے پیر، دستگیر، روشن ضمیر، پیروں کے پیر، میروں کے میر، غریبوں کے ملجا، ماں باپ، آقا، داتا، بولو حکم کیا ہے؟ بولو حکم کیا ہے؟ غوث سمرانی فرماتے بولو پادری۔ پادری قدموں پہ گرا اور میرے غوث کے بچپنے کے جلوے دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ وہ غوث اعظم جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو۔ جب غوث سمرانی نکلا کرتے تھے بادل غوث پاک کے سر پر سایہ کر دیا کرتے تھے، غوث پاک کے سر پر بادل سایہ کر دیا کرتے تھے، دھوپ سے بچاتے تھے۔ یہ تھی غوث اعظم کی شان۔ اور غوث اعظم کی شان تو یہ ہے میرے غوث کے دربار میں اگر چور آئے تو قطب بن جائے، چور آئے تو قطب بن جائے۔ غوث سمرانی پیرے پیرا میرے میرا محی پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لوگوں الفخر فخری، مجھے فقیری میں فخر ہے مگر آپ دین کی لباس پہنتے تھے۔ کہتے تھے فقیری میں مجھے فخر ہے مگر دین کی لباس پہنتے تھے۔ ایک دن ایک مرید کھڑا ہو گیا، حضور آپ تو الفخر فخری کہتے ہیں مگر یہ قیمتی جبہ، یہ لائٹ دار کرتا، یہ بہترین شائننگ والا کرتا، یہ قیمت کی لباس آقا آپ کیوں پہنتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں تم مقتدیوں میں امام، مقتدیوں کے بیچ میں امام کا ایسے ہونا چاہیے جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے۔ امام کو مقتدیوں کے بیچ میں ایسا ہونا چاہیے کیسے؟ جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے۔ لوگوں میں قیمتی جبہ پہنے ہوا ہوں، یہ تو دیکھو، یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورے بغداد کا امام نہیں، پوری دنیا کے ولیوں کا امام ہوں، پوری دنیا کے ولیوں کا امام ہوں۔ اس لیے قیمتی جبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی جبہ پہنے ہوئے بازار سے نکل رہے تھے، اچانک ایک چور کی نظر پڑی اور چور نے کیا کام کیا؟ جبے کو دیکھا تو نیت بدل گئی، طبیعت بدل گئی، غوث کے جبے کو دیکھ کر مچل گیا اور سوچنے لگا یہ جبہ میرے ہاتھ آ جاتا کافی رقم میں بک جاتا، خاصے پیسے مجھ کو ہاتھ آ جاتے، میری بلڈنگیں بن جاتی، میرے مکانات بن جاتے، میری زندگی سدھر جاتی، میرے مال و افراد میں ترقی ہو جاتی، میرے بچوں کے کام آتا، میرے بیوی کے کام آتا۔ یہ سوچتا سوچتا آگے آگے غوث اور پیچھے پیچھے چور جا رہا ہے، آگے آگے غوث اور پیچھے پیچھے چور۔
मार्केट से पार करने के बाद गौसे पाक बगदाद मोहल्ला की मस्जिद के इमाम थे। आप मस्जिद में दाखिल हो गए, कमरे का दरवाजा खोला, कमरे के अंदर दाखिल हुए। हमारा तरीका यह है, हमारे असलाफ का तरीका यह है कि जब भी हम कमरे में पहुंचते हैं अपने ड्रेस को उतार देते हैं, खुंटी पर टांग देते हैं। मेरे गौस ने जुब्बे को उतारा, खुंटी पर टांगा और गौसे समदानी जान रहे थे कि चोर पीछे है। आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया और उसके बाद आप लेट गए, चादर को मुंह पर ढक लिया। चोर ने जब देखा कि गौस सो गए, फौरन ही कमरे में दाखिल हो गया, जुब्बे को चुराया, अब तो कमरे से निकल तो गया मगर मस्जिद के सामने घूमता जा रहा है, कभी अखबारे, कभी पिछवाड़े, कभी दाएं घूम रहा है, कभी बाएं घूम रहा है, मगर चोर को दरवाजा हाथ नहीं आता। चोर को दरवाजा हाथ नहीं आता, घूम रहा है, मचल रहा है। जब बहुत देर परेशान हो गया तो सोचा कि अब चक्कर चलेगा नहीं, अब सुबह फजर की अजान के लिए जब मौसिन आएगा तब मौका लगेगा, दरवाजा खोलेगा, वो अजान पड़ेगा, गौस तो सोते ही रहेंगे, हम निकल जाएंगे। कोने में छुपकर सफों में बैठ गया। जैसे ही बैठा के हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तुरंत हाजिर हो गए गौसे दरबार में। दरबारों को जितने हाजिर हो गए कहते हैं हुजूर फला इलाके का कुतुब खत्म हो गया है। हर इलाके के लिए कुतुब होता है, हर इलाके के लिए कुतुब, बगैर कुतुब के इलाका नहीं चल सकता। इस इलाके के कुतुब हैं हजरत फला बिल्ला जनाब मोहम्मद बाकी बिल्ला। हर इलाके का एक कुतुब होता है, वो कुतुब पूरे इलाके को घेर कर रखता है। जैसे गांव का प्रधान होता है, जैसे मंत्री होता है, जैसे संतरी होता है, ऐसे ही कुतुब होता है। कुतुब आप तो सरकार खत्म हो गया, गौसे पाक फरमाते सुबह इंतजाम करूंगा। हजरत खिज़र फरमाते सुबह इंतजाम करेंगे और वो इलाका अगर सुबह तक खत्म हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? साहबे प्यार करने लगे तो फरमाते गौसे पाक जाओ मेरी मस्जिद के कोने में सब में छुपा हुआ एक कुतुब बैठा है, पकड़ लाओ। एक कुतुब मचल कर बोलो गौर से आपको, एक कुतुब बैठा है, पकड़ लाओ। तो फौरन दौड़े जाकर पकड़ लिया। अब चोर अंदर को छुपे कि मैं तो पकड़ा गया। चोर अंदर जाए, वो बाहर गए, कुतुब बाहर निकल, कहा मैं कुतुब नहीं हूं, चोर हूं, मेरे गौस का छुपा चुराया है। कहते सुन ले, अब तक तू चोर था, जब गौस के नाम जबान से कुतुब निकल गया तो तू चोर नहीं कुतुब है। पकड़ कर लाए, खींच कर लाए, कांपता हुआ, हिलता हुआ, झुलता हुआ, डरता हुआ आका। गलती हो गई, कहते सरकार मैं जुब्बे के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें इसलिए बुलाया मैंने तुम्हें फला इलाके का कुतुब मुंतखब कर दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तब्दील देखी। ये गौसे पाक की शान है, ये शान गौसे आजम है। गौसे आजम का जवाब नहीं तो तुम मुस्तफा का जवाब कहां से लाओगे जब गौसे आजम का जवाब नहीं? और गौसे आजम अल्लाह ने रोशनी मुस्तफा को दी, मुस्तफा ने गौसे पाक को दी, और गौसे पाक ने वही जलवे पूरे हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, तुर्किस्तान में भी, इंग्लैंड में भी, जर्मनी जापान में भी, पूरी दुनिया में औलिया को जगह जगह मुंतखब कर दिया। लोग तुम मेरे पास नहीं आ सकते, अजमेर चले जाओ, कलियर चले जाओ, कानपुर चले जाओ, देवा चले जाओ, मारवाड़ा चले जाओ, बरेली चले जाओ, बदायूं चले जाओ, तुम जहां जाओगे तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। जगह जगह बुजुर्गान दिन के इंशाअल्लाह इसी मौजू पर मेरी तकरीर फिर होगी इंशाअल्लाह ताला, और इस मौजू पर मुसलसल में काफी दिन तक गुफ्तगू आपसे करूंगा। अभी तो गौसे पाक की बात हो रही है, अभी गौसे पाक के गुलामों की बात होगी इंशाअल्लाह। खुतबा मसला के बाद जो आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और जोर से बोलो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चे ये हैं, इन्हीं सच्चों के साथ के लिए रब ने कहा है अल्लाह से डरते भी हैं और अल्लाह के सच्चे बंदे भी हैं। देखिए आप देख रहे हैं दारुल अहले सुन्नत हर हफ्ता अपना रंग बदलता है। आशिकाने रसूल हर हफ्ता अपना रंग दिखाता है। आज आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले हफ्ते आप आए थे तो बिल्कुल पीओपी की हालत में आपने आशिकाने रसूल को पाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंखों के सामने ये मिंबरे नूर सुनहरा चमक रहा है। आप देख रहे हैं पूरे मिंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे कामिल नियाज़ी साहब कह रहे थे कि मौलाना मिंबर को आपने इतना खूबसूरत कर दिया है कि लोग मिंबर जब देखेंगे तो 100 के नोट लेकर आपके पास भागेंगे। अभी मैंने मांगा भी नहीं कि मेरे भाई ने 601 रुपया भी पेश किया। अल्लाह ताला कारोबार में बरकत
کر کے ادا کرے. اس کا ہمیں پورے 50,000 سے اوپر ہمارا کام وہ بھی سارا کنسیشن میں پورے بدائیوں کے بینڈر لا کے رکھ دیا ہے.